کل ہم نے حروف معانی میں سے 7واں حرف حتیٰ اس کی بات شروع کی تھی۔ یہ آپ کو بتایا کہ حتیٰ جو ہے الہ کی طرح غایت کے لیے آتا ہے۔ حتیٰ الہ کی طرح غایت کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ حتیٰ کا غایت کے لیے ہونے کے لیے 2 شرطیں۔ نمبر 1، ما قبل امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس میں لمبا ہونے اور طویل ہونے کی صلاحیت ہو، اور ما بعد جو ہے وہ غایہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ما قبل میں امتداد کی صلاحیت ہو اور ما بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں حتیٰ اپنے حقیقی معنی غایت کے لیے ہوگا۔ حتیٰ کبھی کئی کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی جو ہے محض عطف کے لیے بھی آتا ہے، عطف محض کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ آگے بیان کریں گے ساری دونوں چیزیں۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں دوسری صورت۔ کل ہم نے پڑھی تھی اس کی مثال کہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ واللہ عبدی حر الا ما ضرب کا حتیٰ یشفع فلان، یا یہ کہا عبدی حر الا ما ضرب کا حتیٰ تصیحا، یا یہ کہا کہ عبدی حر الا ما ضرب کا حتیٰ تشتکی بین یدی، یا یہ کہا عبدی حر الا ما ضرب کا حتیٰ یدخل اللیل۔ تو اب چاروں صورتوں کے اندر دیکھیں کہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ ما قبل میں امتداد کی صلاحیت ہے اور حتیٰ کہ ما بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت ہے، کہ ضرب جو ہے اس میں امتداد کی صلاحیت ہے۔ ضرب کے اندر کیا ہے؟ امتداد کی صلاحیت ہے کہ آپ مارتے چلے جائیں، جی ضرب کو آپ لمبا کرتے چلے جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صبح سے شام تک مارتے رہیں۔ اور ما بعد جو ہے کسی کا سفارش کرنا، یا جو ہے مضروب کا چیخنا چلانا آہوزاری کرنا، یا جو ہے منت ترلے کرنا درخواستیں کرنا، یہ تمام صورتیں جو ہیں ما قبل والے فعل کے لیے غائب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہ کسی کی سفارش کی وجہ سے مضروب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا چیخنے چلانے کی وجہ سے بھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، معافی کی درخواست جی منت ترلے کرنے کی وجہ سے بھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا رات کے آنے کی وجہ سے بھی پیٹنا مارنا بند کر دیتے ہیں۔ تو لہذا چاروں مثالوں میں حتیٰ حقیقی معنی کے لیے ہوگا، یعنی غایت کے لیے ہوگا۔ تو اگر اس نے سفارش سے پہلے مارنا بند کر دیا کسی کی، فلاں اس نے کہا تھا کہ فلاں مثلا زید کی سفارش سے پہلے کہا زید سفارش کرے گا تب تک مارتا رہوں گا، تو اگر زید کی سفارش سے پہلے مارنا بند کر دیا یا چیخنے چلانے سے پہلے بند کر دیا، جو اس نے قسم کھائی، ٹھیک ہے، اگر اس کے پورا ہونے سے پہلے اس نے جو ہے مارنا بند کر دیا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے فلاں کی سفارش یا مضروب کی چیخو پکار یا مضروب کی فریاد یا جو ہے رات داخل ہونے تک مارنا جاری رکھا تو وہ قسم کو پورا کرنے والا ہوگا۔ کل ہم نے دوسری مثال پڑھی تھی کہ لا افارق غریبی حتیٰ تک یقضی دینی، کہ میں اپنے مقروض کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ وہ میرا قرض ادا کر دے۔ تو اب اس میں بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ ما قبل میں کیا ہے؟ لا افارق، میں جدا نہیں ہوں گا، تو اس میں چمٹے رہنا، کسی کا پیچھا کرتے رہنا، اس میں امتداد کی صلاحیت ہے، اور ما بعد والے فعل یعنی قضاء دین میں جو ہے غایت بننے کی صلاحیت ہے، لہذا اس مثال میں بھی حتیٰ غایت کے لیے ہوگا۔ تو پھر اگر وہ قضاء دین تک اس کا پیچھا نہ چھوڑے تو وہ اپنی قسم کو پورا کرنے والا ہوگا، اور اگر قضاء دین سے پہلے اس نے اپنے مقروض کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ پھر ایک اعتراض ہوا تھا اور اس کا جواب دیا تھا کہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں جس میں دونوں چیزیں پوری ہیں،
کہ حتیٰ کہ ماقبل میں امتداد کی صلاحیت ہے اور ما بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص نے یہ کہا کہ واللہ اضربہ حتی یموتا او اقتلہ، کہ اللہ کی قسم میں اسے ماروں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر ڈالوں، یعنی اس نے کہا میں اس کو وہ کہ مر جائے یا کہا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ تو اب یہاں پر دونوں شرطیں پوری ہیں، لیکن اگر قسم اٹھانے والے نے مضروب کی موت سے پہلے یا مضروب کے قتل ہونے سے پہلے مارنے سے پہلے رک جائے، مرنے سے پہلے رک جائے اور اس کے قتل ہونے سے، اسے قتل کرنے سے پہلے رک جائے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شخص حانث نہیں ہوگا، حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ قسم اٹھانے والے نے مضروب کی موت یا قتل کو اپنے ضرب کے لیے غائب بنایا ہے، تو موت یا قتل سے پہلے مارنے سے رک جانے کے باوجود قسم اٹھانے والے کا حانث نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ بعض اوقات لفظ کی حقیقت کو کسی معنی کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر عرف عام کی وجہ سے حقیقت کو، عرف عام یا عرف خاص کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں معنی عرف ہے، یہاں پر دونوں شرطیں تو پائی جا رہی ہیں، لیکن عرف کی وجہ سے حتیٰ کو اس کے حقیقی معنی غایت پر محمول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں عرف کا معنی عن الحقیقت ہونا اس طرح ہے کہ عرف میں موت یا قتل سے ضرب شدید مراد ہوتی ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ اگر کسی نے کہا کہ میں اسے ماروں گا یہاں تک کہ میں اسے مار ڈالوں یا اسے قتل کر ڈالوں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ سخت ماروں گا، اس کو ضرب شدید مراد ہوتی ہے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ حتیٰ جو ہے کبھی کئی کے معنی میں آتا ہے، لام کئی کے معنی میں آتا ہے۔ بیان کیا کہ ما قبل جو ہے امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو حتیٰ غایت کے لیے ہوگا۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر حتیٰ کے ما قبل والا فعل امتداد کی اور ما بعد والا فعل جو ہے غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو پھر بلکہ وہ حتیٰ کا ما قبل جو ہے وہ سبب اور ما بعد والا جو ہے جزا بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس صورت میں حتیٰ جو ہے مجازن کس کے لیے ہوگا؟ لام کئی کے معنی میں ہوگا۔ کس معنی میں ہوگا؟ لام کئی کے معنی میں ہوگا، اور جزا پر معمول ہوگا، یعنی ما قبل والا فعل سبب ہوگا اور ما بعد والا فعل اس کی جزا ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْامْتِدَادِ وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ وَصَلُحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخَرُ جَزَاءً يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ، اور اگر اول یعنی حتیٰ کا ما قبل قابلاً للامتداد امتداد کے قابل نہ ہو، امتداد کو قبول کرنے والا نہ ہو، امتداد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْامْتِدَاد، اور اگر اول یعنی حتیٰ کا ما قبل امتداد کے قابل نہ ہو، وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ، اور دوسرا غایہ بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وَصَلُحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخَرُ جَزَاءً، بلکہ ما قبل جو ہے پہلا جو ہے سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، والآخر جزاءً، اور دوسرا جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یحمل علی الجزاء، تو اس کو جزا پر محمول کیا جائے گا، دوسرے کو جزا پر محمول کیا جائے گا۔ مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ تعالی، اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا، اذا قال لغیرہ عبدی حر ان لم آتیک حتی تغدینی، کہ جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا
عبدی حرن میرا غلام آزاد ہے، الا آتی کا اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، حتیٰ تغدینی یہاں تک کہ تو مجھے صبح کا کھانا کھلائے، یہاں تک کہ تو مجھے ناشتہ کروائے۔ اب یہاں پر حتیٰ کہ ماقبل میں سبب بننے اور ما بعد میں جزا بننے کی مثال دے رہے ہیں۔ جب آقا نے کہا عبدی حرن، کسی دوسرے سے کہا عبدی حرن علم آتی کا حتیٰ تغدینی، تو یہاں حتیٰ جو ہے سبب کے لیے ہے، اس لیے کہ حتیٰ کا حقیقی معنی متعذر ہے، حتیٰ کا حقیقی معنی متعذر ہے۔ وہ اس طرح کہ حتیٰ کا جو ماقبل والا فعل ہے اتیان، یہ ایک فعل آنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل آنی ہے، اس میں امتداد نہیں، یہ امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں سعید آیا، کل میں نے آپ کو مثال دی کہ سعید آیا، آپ کہتے ہیں نہیں آیا، ابھی فوراً نظر آ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا۔ تو فعل جو ہے آنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل آنی ہے، اس میں امتداد کی صلاحیت نہیں۔ اور ما بعد والا فعل جو ہے تغدا، یہ ما قبل والے فعل اتیان کے لیے غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ تغدا تو آنے کی زیادتی کا سبب ہے، تغدا تو آنے کی زیادتی کا سبب ہے۔ جس کو صبح ناشتہ پیش کریں وہ دوسرے دن پھر آ جائے گا، بار بار آئے گا۔ تو یہاں پر حتیٰ کہ غایہ بننے کی دونوں شرطیں جو ہیں مفقود ہیں، حتیٰ کہ غایت کے معنی کے لیے ہونے کے لیے جو دو شرطیں ہیں وہ دونوں شرطیں کیا ہیں؟ مفقود ہیں۔ تو یہاں پر اتیان تغدا، اتیان آنا یہ ناشتے کے لیے سبب بن سکتا ہے، آنا یہ ناشتے کے لیے سبب بن سکتا ہے، اور تغدا آنے کے لیے، ناشتہ جو ہے آنے کے لیے جزا بن سکتی ہے، ناشتہ جو ہے آنے کے لیے، ناشتہ آنے کی جزا بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر حتیٰ جو ہے سببیہ ہوگا، اور ما بعد ما قبل کے لیے کیا ہوگا؟ جزا ہوگا۔ حتیٰ کا ما قبل سبب اور ما بعد کیا ہوگا؟ جزا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرا غلام آزاد ہو اگر میں تیرے پاس ایسا آنا نہ آؤں کہ جس کی جزا جو ہے صبح کا کھانا ہے، جس کی جزا تغدا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں، چاشت کے وقت کی، تو ناشتہ مراد لے لیں آپ۔ اگر میں تیرے پاس ایسا آنا نہ آؤں جس کی جزا کیا ہے؟ ناشتہ ہے، تو پھر میرا غلام کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو اگر قسم اٹھانے والا اس کے پاس ایسا آنا آئے جس کی جزا ناشتہ بن سکے، مثلا صبح کے وقت میں آئے اور 2-3 گھنٹے بیٹھے، تو حانس نہیں ہوگا، اگرچہ ناشتہ نہ کرے، اگرچہ وہ اسے ناشتہ نہ کروائے یا وہ ناشتہ نہ بھی کرے۔ اور اگر قسم اٹھانے والا ایسا آنا نہ آئے جس کی جزا ناشتہ بن سکے، مثلا آئی بے وقت یا گالیاں دینے کے لیے آ گیا، اب گالیاں دینے کے لیے آئے تو اسے ناشتہ کروائیں گے جی، یا آئے اور فوراً چلا جائے بیٹھے بھی نہ، تو وہ حانس ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ اذا قال لغیرہ، جب کسی آدمی نے دوسرے سے کہا عبدی حرن میرا غلام آزاد ہے، علم آتی کا اگر میں تیرے پاس ایسا آنا نہ ہوں، حتیٰ تغدینی یہاں تک کہ تو مجھے ناشتہ کروائے، صبح کا کھانا کھلائے، فَأَتَاهُ پھر کہنے والا آدمی اس کے پاس آئے، فَلَمْ يُغَدِّهِ اور دوسرا اس کو ناشتہ نہ کروائے، صبح کا کھانا نہ کھلائے، لا يَحْنَسُ تو قسم اٹھانے والا حانس نہیں ہوگا۔ لِأَنَّ التَّغْدِيَةَ اس لیے کہ صبح کا کھانا، اس لیے کہ ناشتہ، لا يَصْلُحُ غَایَةً لِلْإِتْیَان یہ صلاحیت نہیں رکھتا غایت بننے کی، لا یصلح صلاحیت نہیں رکھتا، غایتاً غایت للاتیان آنے کے لیے، آنے کی غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بل ہوا داعٍ الی زیادۃ الاتیان بلکہ یہ تو داعی ہے، بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے،
इला ज़ियादत इत्यान, ज़्यादा आने की तरफ, दाई बुलाने वाला, दाई बुलाने वाला, बल्कि वो तो ज़्यादा आने का सबब बनता है। वसलुहा जज़ाअन, तो जज़ा बनने की सलाहियत रखता है। तो ये क्या है भाई, नाश्ता, सुबह का नाश्ता क्या करता, जज़ा बनने की सलाहियत रखता है, क्या करता है, सुबह का खाना आने की जज़ा बनने की सलाहियत रखता है। फ़युहमलु अलल जज़ा, तो तग़दिया को, सुबह का जो नाश्ता है उसको महमूल किया जाएगा अलल जज़ा, जज़ा पर। फ़यकूनु बिमाना लामिकई, तो ये किस माना में होगा, लामिकई के माना में होगा। फ़यकूनु बिमाना लामिकई, तो ये किस माना में होगा, लामिकई के माना में होगा। फ़सारा कमाल उकाला, तो ये ऐसा हो गया गोया कि उसने कहा हो, इल्लमाती का इतियानन जज़ाउहु तग़दियतु, अगर मैं तेरे पास ऐसा आना ना आऊं, अगर मैं तेरे पास ऐसा आना ना आऊं, जज़ाउहु तग़दियतु, जिसकी जज़ा सुबह का खाना खिलाना हो, तो फिर क्या मेरा गुलाम आज़ाद है। अगर मैं तेरे पास ऐसा आना ना हूं, इल्लमाती का इतियानन, अगर मैं तेरे पास ना हूं, इतियानन ऐसा आना, जज़ाउहु जिसकी जज़ा, अत्तग़दियतु क्या है, नाश्ता है, तो फिर मेरा गुलाम आज़ाद है। गोया कि उसने यूं कहा। वइज़ा तअज़्ज़र हाज़ा बिअल्ला यसलुहुल आखरु जज़ाअन लिल अव्वली उमिला अलल अत्फ़िल महज़ी। अब यहाँ से कहा कि जब हत्ता का माक़बल इम्तिदाद की सलाहियत रखता हो और माबाद गायत बनने की सलाहियत रखता हो, तो हत्ता जो है गायत के लिए होगा, और अगर हत्ता का माक़बल इम्तिदाद की और माबाद वाला गायत बनने की सलाहियत न रखता हो जी, तो फिर क्या होगा, हत्ता का माक़बल सबब बनने की और माबाद वाला जज़ा बनने की सलाहियत रखता हो, तो हत्ता मजाजन सबबिया होगा, यानी लामे कै के माना में होगा। अब यहाँ से तीसरा माना बयान कर रहे हैं कि जब हत्ता न गायत के लिए बन सकता हो और न ही सबबिया बन सकता हो, सबबिया यानी माबाद माक़बल के लिए जज़ा बनने की सलाहियत न रखता हो, माबाद माक़बल के लिए जज़ा बनने की सलाहियत न रखता हो, तो हत्ता जो है अत्फ़े महज के लिए होगा। हत्ता किसके लिए होगा, अत्फ़े महज के लिए होगा, यानी फ़ा या सुम्मा के माना पर मामूल करेंगे। किस माना पर मामूल करेंगे, फ़ा या सुम्मा के माना पर मामूल करेंगे। वइज़ा तअज़्ज़र हाज़ा, और जब ये सूरत भी मुताज़िर हो जाए, जब ये सूरत भी मुताज़िर हो जाए, मुश्किल हो जाए, बि अल्ला यसलुहुल आखरु जज़ाअन लिल अव्वली, बई तौर कि ला यसलुहुल आखरु जज़ाअन, के दूसरा सलाहियत नहीं रखता जज़ा बनने की, लिल अव्वल पहले के लिए, कि दूसरा माक़बल के लिए जज़ा बनने की सलाहियत नहीं रखता। हुमिला अलल अत्फ़िल महज़ी, तो इसको अत्फ़े महज़ पर मामूल किया जाएगा, मामूल किया जाएगा। हुमिला अलल अत्फ़िल महज़ी, तो मामूल किया जाएगा इसको अत्फ़े महज़ पर। किसको, चलें जाग रहे हैं आप, सोए हुए नहीं है। मिसाल हुई इसकी मिसाल माक़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ताला, जो इमाम मुहम्मद अलैहिर्रहमा ने फरमाया है, इज़ा क़ाल अब्दी हुर्रुन इल्लमाती का हत्ता अतगद्दा इंदकल यौमा व इल्लम तातिनी हत्ता तगद्दा इंदियल यौमा फ़अताहु फलम यतगद्दा इंदहु फ़ी ज़ालिकल यौमि हनीसा। अब यहाँ से कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने कसम खाई कि आबदी हुर्रुन, कि मेरा गुलाम आज़ाद है, इल्लम आती का, अगर मैं तेरे पास ना आऊं, हत्ता तगद्दा इंदकल यौम, अगर मैं तेरे पास ना आऊं
پھر اسی دن تیرے پاس صبح کا کھانا نہ کھاؤں. صبح کا کھانا میں تیرے پاس نہ آؤں اور صبح کا کھانا نہ کھاؤں. جی قسم اٹھائی کہ عبدی حرن میرا غلام آزاد ہے. علم تاتینی اگر تو میرے پاس نہ آئے. پہلے کیا تھا؟ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور پھر اسی دن تیرے پاس صبح کا کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے. اب یہاں پر ہے کہ عبدی حرن میرا غلام آزاد ہے. علم تاتینی اگر تو میرے پاس نہ آئے. حتی تغدا عندی الیوم اور پھر اسی دن صبح کا کھانا میرے پاس نہ کھائے. اب یہاں پر دیکھیں دونوں مثالوں میں حتی جو ہے عطف محض کے لیے. کیسے کہ یہاں حتی حقیقی معنی غایت کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ حقیقی معنی لینا متعذر ہے. وہ اس طرح کہ تغدا جو ہے اتیان کے لیے غایت نہیں بنا کرتا، آنے کے لیے غایت نہیں بنا کرتا، بلکہ یہ تو آنے میں زیادتی کا موجب ہوا کرتا ہے کہ کوئی ناشتہ کروا دے تو بندہ کیا ہوتا ہے دوبارہ جو ہے وہ دوسرے دن پھر پہنچ جائے گا ناشتے کے ٹائم پر. سبب کے لیے بھی نہیں ہو سکتا کہتا کہ ما قبل کو سبب اور ما بعد کو جزا پر معمول کرنا بھی کیا ہے متعذر ہے. سبب اور جزا پر معمول کرنا بھی متعذر ہے کہ دونوں مثالوں میں فعلین جو ہیں دونوں فعل جو ہیں تغدا اور اتیان کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف ہو رہی ہے. کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ایک ہی ذات کی طرف ہو رہی ہے. پہلی مثالوں میں دونوں فعلوں کی نسبت متکلم کی طرف ہو رہی ہے اور دوسری مثال میں دونوں فعلوں کی نسبت مخاطب کی طرف ہو رہی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ ایک ذات کا فعل اسی ذات کے دوسرے فعل کے لیے جزا نہیں بن سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ناشتہ متکلم کے آنے کے لیے جزا بنے یا مخاطب کا جو ہے ناشتہ مخاطب ہی کے آنے کے لیے جزا بنے. تو جب حتی غایت اور جزا کے معنی میں نہیں ہے تو یہاں پر حتی جو ہے عطف محض کے لیے ہوگا، اس کو عطف محض پر معمول کریں گے. اور قسم کو پورا ہونے کے لیے قسم کے پورا ہونے کے لیے دونوں فعلوں کا ہونا ضروری ہے. دونوں فعلوں کا ہونا تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تو میرے پاس نہ آئے اور صبح کا کھانا نہ کھائے یا اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور صبح کا کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے. تو اگر پہلی مثال میں قسم اٹھانے والا مخاطب کے پاس نہ جائے تب بھی حانث ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس جائے لیکن اسی دن صبح کا کھانا نہ کھائے ناشتہ نہ کرے تب بھی حانث ہو جائے گا. اسی طرح دوسری مثال میں اگر مخاطب جو ہے قسم اٹھانے والے کے پاس نہ جائے یا جائے تو صحیح لیکن صبح کا کھانا نہ کھائے ناشتہ نہ کرے تو دونوں صورتوں میں قسم اٹھانے والا کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. وَإِذَا تَعَذَّرَ اور جب یہ صورت بھی متعذر ہو جائے بِأَلَّا يَصْلُحُ الْآخَرُ جَزَاءً لِلْأَوَّلِ بہین طور کہ دوسرا جو ہے وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو جزا بننے کے لیے الاول پہلے کے لیے یعنی ما بعد ما قبل کے لیے جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو حُمِلَ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ تو اس کو محمول کیا جائے گا عطف محض پر. مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ تعالی اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا اذا قال عبدی حر ان لم آتیک حتی اتغدى عندک اليوم وان لم تاتنی حتی اتغدى عندی اليوم کہ میرا غلام آزاد ہے ان لم آتیک اگر میں تیرے پاس نہ ہوں حتی اتغدى عندک اليوم یہاں تک کہ میں تیرے پاس آج صبح کا کھانا کھاؤں. وَإِن لَمْ تَأْتِنِي اور میرا غلام یا یہ کہا میرا غلام آزاد ہے اگر تو میرے پاس نہ آئے حتیٰ تغدا یہاں تک کہ تو آج میرے پاس صبح کا کھانا کھائے. فَأَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدَّ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قسم اٹھانے والا اس کے پاس آیا فَلَمْ يَتَغَدَّ عِنْدَهُ اور اس کے پاس اس دن کا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اس دن کا کھانا نہیں کھایا. فَلَمْ يَتَغَدَّ عِنْدَهُ اس کے پاس ناشتہ نہیں کیا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اسی دن کا حانثہ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا.
وذالک لأنہ لما اضیف کل واحد من الفعلین الی ذات واحد لا یصلح ان یکون فعلہ جزاء لفعلہ، یہ جزا پر محمول نہ ہونا، وذالک اور یہ جزا پر محمول نہ ہونا اس لیے ہے، لأنہ اس لیے ہے کہ لما اضیف کل واحد من الفعلین کہ جب دو فعلوں میں سے ہر ایک کی نسبت جب اضافت کر دی گئی، کل واحد من الفعلین دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل کی نسبت الی ذات واحد ایک ہی ذات کی طرف، لا یصلح ان یکون فعلہ جزاء لفعلہ تو یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اسی کا فعل اسی کے فعل کے لیے جزا بنے، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ ان یکون فعلہ کہ اس کا فعل جزا ہو لفعلہ اس کے فعل کے لیے۔